علی کہہ رہے ہیں، علی سننا میرے دوستو کیا کہہ رہے ہیں، میں اول والے کو جیسے میں نے جو کاسا پلایا تھا انکار کا، ابو سفیان کو ان کو بھی واپس کر دیتا، لیکن اب چونکہ یہ بلا شرط آئے تھے، میرے سپرد کر رہے تھے اپنے طور پر اپنے کو، میں ان کی خباثتوں کو جانتا تھا، میں ان کی مکاریوں کو جانتا تھا، لیکن اس میں کچھ مخلص بھی ہمارے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہی بات حسین نے بھی کی ہے، اشارہ خالی کر رہے ہیں، کوفے والوں کے اتنے خط آ گئے تھے کہ جب اتمام حجت ہو جائے تو جان سے گزر کر اللہ کے ولی کو خدمت دین کرنی ہی پڑتی ہے۔ توجہ کیجئے گا محترم، لیکن علی نے کہا کہ حکومت ہمارے لیے تم کیا سمجھتے ہو، ہذہ ازہد عندی من افتت انظ، تمہاری یہ دنیا علی کی نظروں میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہ ہے دنیا علی کی نظر میں، یہ ہے حکومت علی کی نظر میں، کہ وہ جس چھینک کے پانی سے آدمی کراہیت کرتا ہے، علی کہہ رہے ہیں اس سے بھی بدتر ہے میری نظر میں یہ حکومت۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی یہاں حکومت مقصد ہی نہیں تھا، پھر بھی علی نے کہا کہ کل آنا، مسجد میں آنا۔ اب علی آ رہے ہیں، غدیر کا مولا آ رہا ہے، شاہ انما آ رہا ہے، مصداق کلکفا آ رہا ہے، مسجد النبی لوگوں سے چھلک رہی ہے۔ اب علی اپنے کردار کا خراج وصول کر رہے ہیں۔ مرد خودداری کے باشد پختکار، با مزاج او بے سعادت روزگار۔ اگر مرد خوددار ہوتا ہے تو زمانہ ایک نہ ایک دن آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر ہی لیتا ہے۔ تاریخ کی نبضیں رکی ہوئی ہیں، دعوت ذوالعشیرہ سے اب تک اپنے کو حکم خدا کے سپرد کرنے والا تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مسجد النبی چھلک رہی ہے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، پہلو سے پہلو ملا ہوا ہے، علی مجمع کو چیرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اب مجمع دیکھ رہا ہے کہ علی کریں گے کیا آج، اس لیے کہ لوگ تو اس انتظار میں رہتے تھے مار پیٹ کر کے بیعت لے لو۔ سقیفہ میں کتنے جھگڑے ہوئے، کمیٹی میں کیا اختلافات ہوئے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اگر خدمت دین کا موقع ملے تو اس کو منصب سمجھ کر نہیں، اس کو ذمہ داری سمجھ کر۔ آسان نہیں ہے، مسئول ہو جاتا ہے آدمی عند اللہ، جواب دہ ہو جاتا ہے آدمی عند اللہ، اس لیے کہ خود اپنا ذمہ دار تو بن نہیں پاتا آدمی، چند لوگوں کا ذمہ دار کیا ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں علی محترم، اب ایک مرتبہ چلے علی چلے، اب دیکھا مجمع نے دیکھا علی آ رہے ہیں، عجیب منظر ہے۔ امام علی سیریل دیکھیے گا، ذرا سا جھلک آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، اب منبر رسول کے 4 زینے تھے، منبر رسول کے 4 زینے تھے، علی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ مجمع بالکل چپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج علی کیا کریں گے، آج علی کا ارادہ کیا ہے، آج علی کا خیال کیا ہے۔ لیکن علی نے پہلا زینہ طے کیا، لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ علی نے دوسرا زینہ طے کیا، یہ زینے نہیں علی طے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلا بھی نہیں، دوسرا بھی نہیں، تیسرا بھی نہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اور علی وہیں جا کر بیٹھے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ بتا دیا خلافت بلا فضل کا مطلب یہ ہے، جہاں زمانی فاصلہ حائل نہ ہونے پائے وہ منصب ولایت و امامت ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب علی وہاں جا کر بیٹھے تو 2 لوگوں نے آپس میں سرگوشی کی، آپس میں سرگوشی کی۔ علی نے کہا یہ کسک بھی نہ رہنے پائے۔ ایک مرتبہ جیسے چور پکڑا جاتا ہے اس طرح سے علی نے پکڑا کہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہو بھائی، کیا ہے، کیا ارادے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا یا علی کچھ نہیں، کہا نہیں، بیان کرو، کھڑے ہو بیان کرو۔ کہا یا علی اصل میں ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے
ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے علی ماضی کے حاکموں کا خیال نہ کرتے تو کم سے کم رسول ہی کا خیال کرتے. یہ جملے ہیں، یہ جملے ہیں. ایک مرتبہ علی نے لکڑی کے تختوں پر ہاتھ مارا، کہا ما ہذہ الخشبہ، ان لکڑی کے تختوں کی اہمیت کیا ہے جس علی کے قدم دوش رسول پر چلے گئے ہوں. توجہ کیجئے گا، وہ پاؤں رکھے دوش پیغمبر پکھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے. یہ تو علی کا حال. لیکن جن لوگوں کو سقیفہ سے اب تک علی کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، ان کے لیے بھی نیّر سرسوی نے کہا کہ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے ایک ایک جملے میں جواب سب میں دے رہا ہوں جو اٹھتے ہیں ذہن میں. کہتے ہیں ابو سفیان کی پیشکش کیوں نہیں مانی؟ یہ بہت بڑا سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے. یاد رکھیے گا علی کو پتا تھا اس کی پیشکش مانتے تو قیمت ادا کرنا پڑتی. سنیے کربلا سنانے جا رہا ہوں. یہ اب آپ مجھے بتائیں علی کی اب جو بیعت ہوئی ہے یونانی مس ہوئی ہے نا، بلا اختلاف ہوئی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس وقت امت میں. جب بلا اختلاف بیعت ہوئی تب تو علی کو 3 جنگیں لڑنا پڑی. سوچئے میں جو کہہ رہا ہوں، مطلب تاریخ پر نظر رہنی چاہیے نا. یعنی یونانی مس علی کے ہاتھ پر امت نے بیعت کی، تب جو ہے جمل ہے، تب صفین ہے، تب نہروان ہے. تو اگر ابو سفیان کی پیشکش مان لیتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں میں جواب دل سے نکال کر لاتا ہوں. بھائی ہوا کہ نہیں مجھے آپ بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عدل کا نظام چاہتی ہی نہیں ہے، اور علی ظلم سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اصل جھگڑا سمجھے آپ کیا ہے؟ اب اس کے بعد عزیزان محترم ایک جملہ آپ سن لیجئے، تفصیل پھر انشاءاللہ میں دوں گا. وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ زمانے گزر گئے، جائیے نہج البلاغہ کا دوسرا 17 اور 28 نمبر کا خط پڑھیے. بڑی آہستگی سے، بغیر زور خطابت دکھائے ہوئے، بغیر کچھ کہے ہوئے میں جملہ کہوں گا کہ علی کے پاس شام سے خط آیا اور اس خط میں لکھا تھا اے علی تم وہی تو ہو جس کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی. یعنی جنگ صفین کے پہلے جو خط و کتابت ہوئی اس میں شام کے یہاں سے ایک خط آیا کہ اے علی تم ہم سے کیا لڑو گے، تمہارے گلے میں تو رسی ڈالی گئی تھی. علی نے جواب میں لکھا تو نے روتے ہوئے مجھے ہنسا دیا. ابھی سناؤں گا وہ پورا خط. تو میری مذمت کرنا چاہتا تھا لیکن تو میری تعریف کر گیا. تو مان رہا ہے نا کہ میرے گلے میں رسی پڑی. ذرا اتنا تو بتا دے کہ ایک مسلمان کے لیے حق پر ہوتے ہوئے مظلوم ہونے میں عیب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی نے بتایا کہ میں کردار کی جنگ ظالم بن کر نہیں جیتوں گا، مظلوم بن کر جیتوں گا. تو یہ دنیا جو آج واویلا مچا رہی ہے کہ مسلمان یہاں پٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، یہاں مارے جا رہے ہیں، یہاں کچھ لے جا رہے ہیں، میرا ادب سے یہ سوال ہے یہ دبایا جانا، کچلا جانا، مارا جانا حق پر ہوتے ہوئے ہے یا باطل پر ہوتے ہوئے ہے؟ اگر حق پر ہوتے ہوئے ہے تو یہ ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہے. لیکن بدقسمتی تو یہی ہے کہ باطل پر بھی ہے، پیٹے بھی جا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد.
عزیزان محترم، اس کے لیے علی نے پوری تیاری کی، نمونے دکھائے کہ آؤ صفین میں دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ صفین میں علی نے نمونے دکھائے، اور خدا کی قسم میں نے ایسا باپ نہیں دیکھا کہ جس نے بیٹے کو ایسے سجایا ہو، ایسے سنوارا ہو کہ ابھی سنہی کیا ہے جناب عباس کا صفین کے میدان میں، لیکن شاشا نامی پہلوان جب مقابلے پر آتا ہے اور 9 یا 11 بیٹے اس کے واصل جہنم ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ لشکر سے آواز آئی کہ یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ علی مسکراتے ہوئے نکلے ہوں گے کہ میں عباس کو جو بنانا چاہتا تھا عباس وہ بن گیا۔ نصیریوں تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ بھائی توجہ کیجئے گا، شاعر نے کہا کہ اس کی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا، اس کی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا، اپنے عباس کو لوگوں کو دکھا دو مولا۔ توجہ کیجئے گا، وہ ایک ہے میں دو۔ خدا کی قسم علی نے بیک وقت 2 کام کیے، اس کی توحید بھی اور حسین کی نصرت بھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ علی نے جب یہ سنا، اس لیے کہ اپنی زبانی اپنی تعریف اور ہے، جب دشمن نے کہا یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، علی آگے بڑے، چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا بیٹا عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا علی نے بتایا کہ گلے میں رسی پڑنا میری مجبوری نہیں ہے، میری مظلومی ہے، ورنہ عباس، حسین، حسن جیسے جس کے بیٹے ہوں اس کو ڈرنا کیسا، اس کو پریشان کیسا ہونا، لیکن یاد رکھنا ہم نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، علی نے تحفظ اسلام کے لیے، کون ہے جو بیٹے کی منت مرنے کے لیے مانگتا ہے؟ دیکھا آپ نے کوئی باپ جو نذر اور منت اس لیے مانگے جا کر کہ دے پروردگار مجھے تاکہ بیٹا مرے، ہے کوئی؟ مجھے آپ بتائیں۔ لیکن وہی کہ کوئی نہیں ہے لیکن علی ہے۔ کہہ رہے ہیں عقیل کسی ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ آپ کو پتا ہے عباس و علی اکبر جب بازاروں سے نکلتے تھے تو دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر ان حسینوں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لفظیں کبھی غور کیا کیجئے، قمر بنی ہاشم، ہاشم خود خوبصورت قبیلے کا نام ہے، اور پھر ہاشمیوں کا چاند، اللہ اکبر، اور پھر ڈیل ڈال بھی ایسا کہ 2 رکابے گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اور پھر علی کو کتنا سکون ملتا ہوگا جب دیکھتے تھے کہ عباس عباس۔ لیکن عزیزو کیا کہنا اس باپ کا جو کربلا کو دیکھتا ہے، حسین کی مظلومی کو دیکھتا ہے، عباس کے بازوؤں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کے لیے علی تھے وہی حسین کے لیے عباس تھے۔ عباس خالی شجاع کا نام نہیں ہے، عباس صبر کے سمندر کا بھی نام ہے۔ یاد رکھیے گا، پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست، پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست، قصر وفا فرات کے اندر بنا دیا۔ قصر وفا فرات کے اندر بنا دیا۔ یاد رکھیے گا، دور سے رہ کر پیاسا رہنا اور ہے، اور دریا میں جا کر پیاسا نکل آنا اور ہے۔ پتا ہے آپ کو میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، غازی کس شہر کا نام ہے؟
کہ جس کے صبر کا امتحان لیا گیا، جس طرح سے علی نے اپنے کو نبی کے سپرد کیا تھا، اسی طرح سے عباس نے اپنے کو حسین کے سپرد کیا۔ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک جملہ میں کہوں گا، یاد رکھیے گا، جناب موسیٰ جناب خضر کے ساتھ چلے، لیکن مختصر سے سفر میں کئی دفعہ کہا ہے کیوں کیوں کیوں، لیکن عباس نے مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ سفر طے کیا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کیوں۔ اس لیے کہ عباس علم کے کمال کا نام ہے۔ کیوں جب ہوتا ہے جب علم میں کمی ہو۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ شجاعت تو بہت سنی ہے لیکن علم کے لیے کیا خیال ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے اپنے دہن سے کنکری لعاب دہن سے تر کی اور سائل کے منہ میں رکھ دی، کہا تو کتنی زبانوں کا مالک ہو گیا؟ کہا بہت سی زبانوں کا، سب زبانیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کہا تو نے ذرا سے دہن میں اور لعاب میں ڈوبی ہوئی کنکری تجھ کو مل گئی تو اتنی زبانوں کا عالم ہو گیا۔ عباس تو 3 معصوموں کی زبان چوس کر جوان ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بغیر علم کے شجاعت پر قابو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ جب علم و شجاعت ملتے ہیں تب وفا پیدا ہوتی ہے، تب وفاداری پیدا ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت آپ کا لیا۔ یہ منتظر مجمع جس کے لیے تمہید غیر ارادی طور پر طولانی ہوتی چلی گئی، لیکن عزیزو آج کی تاریخ اسی عباس سے منسوب ہے۔ کون عباس کہ 21ویں رمضان کو علی نے جب سنا شب میں کوئی رو رہا ہے، سسکیوں کی آواز، رونے کی آواز، زخمی ہونے کے باوجود علی سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی میں رونے کا کیا سوال؟ کون رو رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ آواز دی والی میں ام البنین ہوں۔ کہا ام البنین یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آپ نے سب کو تو حسن کے سپرد کر دیا، آپ نے سب کو تو حسن کے سپرد کر دیا، لیکن میرا لاڈلا عباس۔ کہا نہیں ام البنین، جو جس کی امانت ہے اسی کو میں دوں گا۔ ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا، حسین کے ہاتھوں پر عباس کا ہاتھ دیا، کہا حسین عباس تمہاری امانت ہے، اور اے عباس میرے حسین سے خبردار، جزاکم ربکم ھذا دارو۔ ایک مرتبہ جناب عباس ہیں اور حسین ہیں کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے، حسین کی زبان سے نکلتا ہے اور نکلتا نہیں بھی ہے، تب بھی عباس اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزو ولید کے دربار میں عباس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے حسین، حج کو عمرے سے بدلنے والے حسین، دوسری محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، چوتھی محرم کو جناب عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑ رہے ہیں، اس لیے کہ زینب یہی چاہتی ہیں، اس لیے کہ حسین یہی چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اب جب شب عاشور آئی ہے تو عباس ہی گئے ہیں جنہوں نے جا کر کے دشمن سے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ حسین عبادت کے لیے آج کی رات صرف کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو ساری رات عبادت ہوتی رہی ہے، کل سنیں گے آپ، لیکن اسی درمیان جناب زہیر اور عباس کی ملاقات ہوئی ہے تو زہیر نے کہا عباس کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے بابا نے تم کو کس لیے ذخیرہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ لفظ یہ ہیں کہ شیر نے انگڑائی لی ہے، زرا کی گڑیاں ٹوٹنے لگی ہیں اور کہا کہ زہیر شجاعت نہ دلاؤ، اجازت دلاؤ۔ جزاکم ربکم ھذا دارو، آپ کے یہ سسکتے ہوئے آنسو نہیں، مولا فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں روتی ہے۔ شرم کیسی، عباس کا ماتم ہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ
اب ایک کے بعد ایک جا رہا ہے. عباس سارے انتظامات کر رہے ہیں کہ جب دیکھا کہ اب بہت کمی واقع ہو گئی ہے تو کہہ رہے ہیں آقا ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے, ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. آخر میں حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. عباس نے داہنے بائیں دیکھ کر کہا مولا جہاں لشکر گیا ہے وہاں مجھے بھی بھیج دیجئے. عزادارو ایک مرتبہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آواز آئی الاتاش الاتاش کا بات سنا. عزادارو ایک لفظ ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کیسے اسے سنیں گے. جیسے ہی حسین نے کہا عباس آواز سنی, عباس کی آس ٹوٹ گئی. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ علی نے تلوار چلانے کے لیے عباس کی خواہش کی تھی. حسین نے مدینے سے اب تک تو منع کیا تھا, لیکن اب ایسا کام سپرد کر دیا کہ عباس تلوار نہ چلا سکے. لیکن اللہ پر تسلیم کا کمال, جملہ سنیں گے, جو کام علی نے تلوار ہوتے ہوئے صبر کر کے کیا وہی کام کربلا میں عباس نے مشق سکینہ لے کر کیا. سنا اور گئے مشق تو لے لی, سکینہ کو تسلی ہو گئی کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, لیکن زینب سے بھی تو ملنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا زینب عباس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. عباس نے زینب کو ماں سے کم کبھی نہیں سمجھا. گئے قدموں میں بیٹھے, کہا شہزادی جا رہا ہوں. کہا عباس جا تو رہے ہو لیکن جاتے جاتے کچھ سنتے جاؤ. عباس میں چھوٹی تھی, بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی, میرے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی, میرے بابا نے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. میں نے کہا بابا یہ رخسار کے بدلے بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہو بابا؟ تو عباس بابا نے کہا تھا زینب ایک دن انہی بازوؤں میں رسن بندھے گی. عباس بابا کے قول پر یقین تو تھا, لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ وہ کون سا قیامت کا دن ہوگا جب 18 بھائیوں کے بہن کے بازوؤں میں رسن بنے گی. عباس تم اجازت لینے نہیں آئے ہو, یہ بتانے آئے ہو کہ وہ قیامت کا دن آ گیا. جاؤ عباس خدا حافظ. اچھا میں جملہ کہوں, خدا کے قسم اگر پانی بیچ میں نہ ہوتا نا تو شاید سکینہ وہیں مر جاتی. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سکینہ اپنے چچا کو جتنا چاہتی تھی, یعنی یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ پانی کے نام پر سب اجازت دے دیں. عباس چلے, بڑی تیزی کے ساتھ دریا میں پہنچے, گھوڑے کو دریا میں ڈالا, کئی دن کی سوکھی ہوئی مشق کو تر کیا. ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا کہ پانی پی لے, بڑا پیاسا ہے. اس نے کہا میں آپ کا گھوڑا ہوں. ایک مرتبہ وہ پانی کو چلو میں لیا اور بس سکینہ کے پپڑائے ہوئے ہونٹ نظر آئے, علی اصغر کی پیاس نظر آئی, پانی کو دریا کے چہرے پر مالا اور کہا کہ جب آقا پیاسا ہے تو میں پانی پی کر کیا کروں گا, جب سکینہ پیاسی ہے میں پانی پی کر کیا کروں گا. عزیزو ایک مرتبہ عباس پانی لے کر چلے, ادھر دشمنوں میں سازش ہوئی کہ اگر یہ مشق سکینہ خیمے میں پہنچ گئی تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. عزیزو علی اکبر حسین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, نقشہ جنگ بتا رہے ہیں. عباس دریا میں گئے, علی اکبر نے بتایا, عباس واپس آنے لگے, علی اکبر نے بتایا, عباس بڑھنے لگے, علی اکبر نے بتایا. ایک مرتبہ علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر.
کہا علم نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ علم بلند ہوا, کہا ہاں بابا وہ علم ہے. عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا, علم نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ عباس نے مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں دبایا. شیر ہے جو چاہتا ہے کہ پانی, اسی کشمکش میں ایک گرز سر پہ لگا. ابھی بھی عباس چاہتے ہیں کہ مشک پہنچے, کہ تیر آ کر مشک سکینہ پر. عباس کی آس ٹوٹ گئی. بڑھتا ہوا گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا اور کہا کہ آقا میرا آخری سلام, میرا آخری سلام. علی اکبر کے ساتھ حسین دوڑے, کمر کو پکڑے ہوئے, مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. جزاکم ربکم. عباس کے سرانے پہنچنے سے پہلے دو ہاتھ ملے. ابھی میں پڑھ چکا ہوں لیکن دوہرا رہا ہوں. علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کیا اٹھا لیا, بابا یہ کیا اٹھا لیا؟ کہا میرے لال محشر میں اماں کی سواری گزرے گی تو یہ بازو شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. یہی تو وہ بازو ہیں جو بابا نے 21ویں رمضان کو میرے سپرد کیے تھے. عباس کے سرانے پہنچے. ایک مرتبہ کہنے لگے عباس بہت جلدی میں ہو, اتنا بتا دو کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے؟ کہا آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, دل چاہتا ہے کہ جاتے جاتے آپ کو دیکھ لوں. کہا عباس مانے کیا چیز ہے؟ اب تک عباس نے نہیں بتایا تھا لیکن خواہش زیارت کی وجہ سے بتایا کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسرے آنکھ میں خون ہے, بازو ہے نہیں جو میں آنکھوں کے خون کو صاف کروں. حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس نے زیارت کی. عباس نے علی اکبر کو بلایا. عزادارو اتنا بتاؤ, جب کوئی اشارہ کرتا ہے تو ہاتھی سے تو اشارہ کرتا ہے, ہائے وہ کیا کرے جس کے بازو قلم ہو گئے. علی اکبر کو بلایا اور کان میں چپکے سے کہا اکبر میں نے سنا ہے کہ یزیدیوں کا ارادہ یہ ہے کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائیں. میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, ان سے کہنا جتنا پامال کرنا ہے عباس کا لاشا پامال کر لو, حسین کا لاشا. اب حسین سے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, 2 منٹ کے اندر علم آئے گا, آپ زیارت کریں گے, ماتم کریں گے. عزیزو گھٹ گھٹ کر نہ رو, سینے پر ہاتھ مارو, یا عباس, یا حسین, یا زہرا. جزاکم ربکم. عزیزو عباس کی وصیت تھی حسین علم لے کر چلے. عزیزو مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. وہ چھوٹی سی بچی مشق کو جب دے دیا تھا نا تو بچوں کو اپنے گرد جمع کیا تھا. کہا نہ گھبرانا, میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے. اب جو حسین علم لے کر چلے, سکینہ نے آتے ہوئے علم کو دیکھا, کہا بچوں وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. لیکن عزیزوں کیا کیا جائے کہ جب قریب پہنچے دیکھا علم تو آیا, علمدار نہیں آیا. لپٹ گئی, کہنے لگی چچا کہاں ہے؟ واہ عباسا, واہ حسینہ, واہ مظلومہ. یا ابو الفضل عباس
ہم پیاس کے ماروں گا وہ غم خار
یا سیدی یا یا